تو اس میں سے کوئی بھی چیز بیت المال کی نہیں تھی. تو انہوں نے حضرت عمر نے ان کی ماں کا نام لیا, کہا فلاں کے بیٹے جب تم مدینے میں تھا تو یہ سب چیزیں کہاں تھیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین لوگوں نے مجھے وہاں تحفے دیے, میں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو تحفے دیے. لیکن بات تلخ ہو رہی تھی تو حضرت ابو ہریرہ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا, غالباً عصر کا وقت آتا ہے. نماز میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی. مسجد اس وقت کافی بڑی ہو چکی تھی. جب لوگ نکلنے لگے تو حضرت عمر کو لگا کہ ابو ہریرہ نہیں دکھے نکلنے والوں میں, تو سوچا کہ کدھر گئے وہ. ادھر ادھر مسجد میں دیکھا تو ایک کونے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت الہ و زار کے ساتھ کچھ دعا کر رہے تھے. تو حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے بارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ رہے ہیں. میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم اسی رسول کے نام لیوا ہیں, اسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا کلمہ ابو ہریرہ نے پڑھا تھا, لیکن کردار میں اتنا تفاوت کیوں ہے ہمارے اور ان کے درمیان. حضرت عمر کو لگا کہ کہیں میرے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ سے نہ کہہ رہے ہوں, تو پیچھے جا کر کے دھیرے دھیرے آئے, ان کے پیچھے آ کے کھڑے. بالکل اندازہ صحیح تھا, ابو ہریرہ عمر ہی کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے اللہ عمر نے آج جو کچھ کیا ہے, اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی اس سے. اے اللہ اگر عمر نے حق کیا ہے, صحیح فیصلہ لیا ہے, تو اللہ تجھ سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے. عمر تو دنیا میں کھڑے ہی اس لیے ہیں کہ حق پر فیصلہ کر دے. لیکن اے اللہ اگر عمر نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہو تو اللہ آخرت میں عمر کو نہ پکڑنا, آخرت میں عمر کو نہ پکڑنا. اے اللہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو اگر عمر کو پکڑنے لگا تو عمر تو خلیفہ اسلام ہے, آخرت میں عمر بہت پھنس جائیں گے. اے اللہ آخرت میں عمر کو نہ پکڑنا. حضرت عمر برداشت نہیں کر سکے, جا کے پیچھے سے چمٹ گئے, پھوٹ پھوٹ کر, اور کہا کہ ابو ہریرہ خدا کی قسم میں تمہیں بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا, لیکن ابو ہریرہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اخلاق کے اتنے اونچے مرتبے پر ہو. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے, خیر خواہی, ایک دوسرے کی دل دہی, ایک دوسرے کی غم گساری.